بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج اس دربار پر بیٹھے ہوئے پورے 15 دن ہو گئے تھے، لیکن میری منت، میری بیٹی کا کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ مجھے درباری بابا بھی کچھ نہیں بتا رہے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میرا نام نائلہ ہے۔ میں آج آپ کو اپنی 10 سالہ بیٹی کی سچی خوفناک کہانی بتانے جا رہی ہوں۔ میری شادی میرے ابا نے اپنے ایک کزن کے بیٹے سے کر دی۔ میرے سسرال والے بہت اچھے تھے، مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ عزت دیتے تھے۔ میں جس دن سے اس گھر میں گئی تھی، مجھے محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ میں سسرال میں ہوں، کہ میکے میں۔ لیکن کافی ٹائم گزر گیا، میری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے بہت علاج کروایا اور رپورٹس وغیرہ ہر چیز بالکل کلیئر تھی، لیکن نہ جانے اللہ کی کیا مرضی تھی کہ ہمیں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی میری ساس مجھے کہنے لگی کہ ان کے ایک پیر ہیں، درباری بابا۔ یہ شروع سے ہی انہیں اپنا پیر سمجھتے ہیں، اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے یہ اسی درباری بابا کے پاس جاتے تھے، اور یہ سارے گھر والے ان کے پکے مرید تھے۔ وہ مجھے بھی اس دربار میں جانے کا کہتے جہاں وہ رہتے تھے، اور وہ دربار اس درباری بابا کے باپ کا تھا، اور وہ اپنے باپ کے گدی نشین تھے۔ لیکن میں ان کی بات کو ٹال دیتی۔ میرے شوہر بھی چونکہ شروع سے ہی ایک ہی فیملی کے ساتھ رہے تھے، اسی لیے وہ بھی اس بابا کے پکے مرید تھے۔ وہ بھی مجھے بار بار اصرار کرتے کہ میں ایک دفعہ ان کے دربار میں ہو آؤں، لیکن میں چونکہ پڑھی لکھی تھی، میں ایسے درباری لوگوں کے پاس نہیں جاتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، میں لوگوں کے بچوں کو دیکھتی تو میرا دل کرتا کہ میرا بھی کوئی بچہ ہو۔ ایسے ہی کئی سال گزر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ مجھے اولاد کا منہ دکھایا۔ میری ساس اور باقی گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ وہ میرے شوہر کو بار بار مجبور کرنے لگے کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی تھی کہ اولاد تو میرے بس میں نہیں ہے، وہ تو جب اللہ دیں گے تو ہی ملے گی۔ لیکن میرے سسرال والے تو سمجھتے تھے کہ وہ درباری بابا کے پاس جائیں گے تو اولاد ہوگی۔ میں بہت مجبور ہو گئی۔ آخرکار ایک دن میں نے اپنے شوہر کے کہنے پر درباری بابا کے دربار میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن میں دل سے یہ فیصلہ نہیں کر رہی تھی۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی دربار میں جا کر کسی درباری بابا سے اولاد مانگوں۔ میں تو صرف اللہ سے مانگنا چاہتی تھی۔ اس دن میں اپنے شوہر کے ساتھ اس دربار پر گئی۔ یہ ایک بہت بڑا دربار تھا، بہت سے لوگ یہاں اپنی منت مراد مانگنے آئے ہوئے تھے۔ تبھی میرے شوہر ایک کمرے میں بیٹھے، ایک تھوڑے ادھیڑ عمر آدمی کے پاس گئے۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، یہ گلے میں 2-3 مالائیں پہنے ہوئے تھا، سفید رنگ کا سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ وہ شکل و صورت سے کافی نیک انسان محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی جا کر میرے شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے چومنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات کافی ناگزیر گزری۔ پھر وہ ان کے پاؤں دبانے لگے۔ بولے، بابا جی، میں آپ کے پاس ایک فریاد لے کر آیا ہوں، دعا کیجیے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ وہ درباری بابا میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ تمہاری بیوی ہے؟ تبھی میرے شوہر نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ میری گھر والی ہے۔ ہماری شادی کو 10 سال گزر گئے، لیکن اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی۔ تبھی وہ درباری بابا میرے شوہر کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگے اور بولے کہ 10 سال ہو گئے اور تم آج دربار پر آ رہے ہو منت مانگنے۔ میرے شوہر بولے کہ جی بابا۔ تبھی وہ درباری بابا کہنے لگے، جاؤ، جا کر مزار پر چادر چڑھا دو اور وہاں سے ایک کنگن لے کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں پہنا دینا۔ وہ منت کا کنگن ہوگا۔ اگر تمہارے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہوئی تو جب وہ 10 سال کی ہو جائے گی تو تمہیں اسے جوان ہونے تک دربار میں چھوڑنا پڑے گا، اور اگر بیٹا ہوا تو اسے اس دربار کا ملنگ بنانا ہوگا۔ میں ادھر بابا جی کی یہ باتیں سن سن کر حیران ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا کہہ رہا ہے۔ اولاد دینا نہ دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ ایسی شرطیں کیوں رکھ رہا ہے؟ میرا شوہر سر جھکائے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ تبھی وہ مجھے دربار کے اندر لے گئے، وہاں چادر چڑھائی، اور پھر انہوں نے وہاں سے ایک کنگن اٹھایا اور میری کلائی میں پہنا دیا۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر بھی صرف اپنے اللہ سے ہی دعا کی کہ یا اللہ، مجھے یہ بار بار درباروں کے چکر لگانے سے بچا لے۔ میں تجھ سے مانگتی ہوں، مجھے پتہ ہے تو ہر جگہ سنتا ہے، میری سن لے، مجھے اولاد عطا کر دے۔ پھر میرے شوہر نے درباری بابا سے اجازت لی اور ہم اپنے گھر چلے گئے۔ میرے ساس سسر اور باقی سب گھر والے میرے دربار پر جانے سے بہت خوش تھے۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ بہتر ہونے لگا تھا۔ دربار پہ جانے کے تقریباً 2 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سب گھر والوں نے میرا بہت خیال رکھا، میرے پاؤں زمین پر نہ لگنے دیتے۔
میری ساس تو ہر وقت بس درباری بابا کا ہی نام پکارتی رہتی تھی کہ یہ سب ان کی کرامات سے ہوا ہے، لیکن مجھے ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں تھا۔ میں یہی کہتی تھی کہ جسے اللہ چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ اس میں درباری بابا کا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ دربار پر جانے کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اس کا نام منت رکھا۔ منت بہت خوبصورت تھی، اس کی گوری رنگت، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، وہ کسی بھی طرح خوبصورتی میں کم نہ تھی۔ منت ہم سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ میرے اور میرے شوہر کے علاوہ بھی گھر کے سب لوگ منت کو دل و جان سے پیار کرتے تھے۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو اس کی پیاری پیاری باتیں ہم سب کے دل کو لگنے لگی۔ لیکن جب میرے دل میں یہ خیال آتا کہ جب یہ 10 سال کی ہوگی تو اسے دربار میں چھوڑ آئیں گے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو، میں اپنے شوہر سے بار بار یہ کہتی کہ کیا ضروری ہے کہ ہم منت کو 10 سال کی عمر میں دربار میں چھوڑ کے آئیں؟ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ درباری بابا سے اجازت لے کر ہم منت کو وہاں نہ جانے دیں؟ تبھی میرے شوہر مجھے جواب دیتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ درباری بابا نے جو ایک دفعہ بول دیا ہے وہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ہم نے دربار پر یہی تو منت مانگی تھی کہ جب ہماری اولاد ہوگی تو اگر وہ بیٹی ہوئی تو ہم 10 سال کی عمر میں اسے دربار میں چھوڑیں گے۔ وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی تو کرے گی اور دین کو بھی سیکھ لے گی، کیونکہ درباری بابا بہت بڑے عالم ہیں۔ لیکن میں کچھ پریشان سی ہو جاتی تھی، میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی میرے شوہر یہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ جیسے جیسے منت بڑی ہو رہی تھی، میری اس کے ساتھ محبت کچھ زیادہ ہی ہوتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن مجھے جب وہ آنے والا ٹائم یاد آتا کہ ہم منت کو 10 سال کی عمر میں وہاں چھوڑ کر آئیں گے تو جیسے میرے جسم سے جان ہی نکل جاتی۔ میں تو اپنی بیٹی کو 1 منٹ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب منت 10 سال کی ہو گئی۔ آج منت کی 10ویں سالگرہ تھی۔ منت بہت خوش تھی، اپنے پاپا سے فرمائشیں کر کر کے چیزیں منگوا رہی تھی، لیکن میں آج بہت اداس تھی۔ میں صبح سے لے کر کوئی 10 دفعہ رو لی تھی کہ آج میری منت مجھ سے جدا ہو جائے گی، لیکن میرے گھر والوں کو تو اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ تو چاہتے تھے کہ اگر منت کو دربار پہ نہ چھوڑا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ منت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ سب بچے ہمیں بہت پیارے تھے، لیکن منت چونکہ من تو مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی لاڈلی تھی۔ میں نے خود سے منت کو تیار کیا تھا۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ مما ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج تو میری برتھ ڈے ہے نا، تو پھر ہم گھر کیوں نہیں سیلیبریٹ کر رہے؟ میں اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ہم درباری بابا کے پاس جائیں گے نا، ان سے منت مانگ کر ہم نے آپ کو لیا تھا، اس وجہ سے آپ کو ان کے دربار میں کچھ دن رہنا پڑے گا۔ میری یہ بات سن کر منت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، نہیں مما، میں آپ کے بنا کیسے رہوں گی؟ میں نہیں جاؤں گی دربار میں یہی رہوں گی، میں آپ کے اور بابا کے بنا نہیں رہ سکتی۔ لیکن میرے شوہر نے زبردستی اس کا بازو پکڑا، اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ سارے راستے میں روتی رہی۔ جیسے ہی دربار میں پہنچے، منت گاڑی سے نیچے ہی نہیں اتر رہی تھی۔ بمشکل اسے گاڑی سے نیچے اتارا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، مجھے اس دربار میں نہیں رہنا، میرا یہاں کیا کام ہے، میں گھر جاؤں گی۔ لیکن ہم دونوں میاں بیوی تو جیسے پتھر دل ہو گئے تھے، ہم اس کی ایک بھی نہیں سن رہے تھے۔ مجھے تو خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن کیا کرتے ہیں، درباری بابا کا حکم بھی تو ماننا تھا۔ جیسے ہی ہم منت کو لے کر درباری بابا کے پاس پہنچے، درباری بابا کی نظریں منت کے خوبصورت چہرے پر تھی۔ ان کا منت کو دیکھنے کا انداز مجھے بہت عجیب لگا۔ میں تھوڑی پریشان سی ہو گئی کہ نہ جانے درباری بابا منت کو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو بہت عبادت گزار اور نیک بندے تھے، تو پھر اس طرح عجیب و غریب نظروں سے ان کا دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ منت بھی بلک بلک کر رو رہی تھی، کیونکہ وہ وہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں پتھر دل ہو کر اسے وہاں چھوڑ آئی۔ منت کو دربار کے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ دربار کے پچھلی سائڈ پر بنایا گیا تھا۔ یہ کمرہ بہت شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ منت سارا دن اسی کمرے میں رہتی،
کبھی کبھی درباری بابا کی ایک مریدنی منت کے پاس چلی جاتی، اس سے باتیں کر کے اس کا دل بہلاتی، لیکن منت بار بار ضد کرتی کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ منت کو دربار میں کسی چیز کی کمی تو نہ تھی، کیونکہ ہم اس کی ضرورت کی ہر چیز وہاں پہنچا دیتے تھے۔ میں ہر ہفتے اس کے لیے اس کے پسندیدہ کھانے بناتی تھی اور اپنے شوہر کے ہاتھ منت کے پاس بھیج دیتی تھی، کیونکہ وہ دربار ہمارے گھر سے کافی دور تھا، اسی لیے روز آنا جانا مناسب نہ تھا۔ اسی لیے جس دن میرے شوہر کو چھٹی ہوتی تھی اس دن ان کو منت کے لیے کھانے دے کر بھیج دیتی تھی، لیکن منت ان کھانوں کو بھی اچھی طرح سے نہیں کھاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس سارے عرصے میں ایک دفعہ بھی درباری بابا نے ہمارے پورے گھر میں سے کسی کو بھی منت سے ملنے نہ دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے منت مانگی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی سے نوازا تھا۔ اب یہ بیٹی جب تک دربار میں رہے گی تب تک کوئی گھر کا فرد بھی اس سے نہیں مل سکتا۔ لیکن میں بہت تڑپتی تھی، دن رات اپنی بیٹی کو یاد کرتی تھی، لیکن نہ میرے شوہر کو نہ میری ساس کو کسی کو بھی رحم نہیں آتا تھا۔ ان کو تو صرف درباری بابا کے حکم کے ماننے کی پڑی ہوئی تھی۔ میں دن رات اپنی بیٹی کی یاد میں روتی رہتی۔ ادھر منت کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ ایک دن درباری بابا منت کے کمرے میں آئے، ان کے ساتھ ان کی ایک مریدنی بھی تھی۔ وہ منت کے پاس کھڑے کافی دیر تک کچھ پڑھتے رہے۔ منت پریشان اور خالی خالی نظروں سے درباری بابا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسلسل کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ تبھی منت نے درباری بابا سے کہا کہ درباری بابا مجھے میرے ماما بابا کے پاس بھیج دیں۔ وہ آگے سے ہنسنے لگے، بولے کہ جس مقصد کے لیے تم یہاں آئی ہو وہ مقصد تو پورا ہو لینے دو، بھیج دیں گے تمہیں تمہارے گھر، فکر نہیں کرو، یہاں تم آرام سے رہو گی، تمہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تبھی وہ اپنی مریدنی سے مخاطب ہوئے، بولے کہ بچی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اسے ہر چیز دو، کھانے پینے کے لیے بھی اسے خوب دو، اس کی ہر ضرورت کا خیال اب ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ منت کو درباری بابا کی یہ بات سن کر کچھ تسلی سی ہوئی کہ شاید ان کے دل میں کبھی ترس آ جائے اور یہ گھر والوں کو مجھ سے ملنے دے۔ لیکن ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ ایک دفعہ بھی منت مجھے یا میرے شوہر کو نہ ملی۔ ہم ہر ہفتے اس دربار پر جاتے کہ شاید آج منت سے ملاقات ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ دربار پر گئی۔ اس دن میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں درباری بابا سے بات کر کے منت کو اپنے ساتھ لے آؤں گی، لیکن جیسے ہی ہم دربار پر پہنچے درباری بابا وہاں پر نہیں تھے۔ تبھی میں نے ان کے ایک مرید سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ موقع اچھا ہے، ہم منت کو یہاں سے لے جاتے ہیں، لیکن میرے شوہر کا یہ کہنا تھا کہ بابا کے حکم کے علاوہ اگر کوئی کام کیا تو ہماری منت کو یا ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ایک دفعہ منت سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے اس مرید کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے میری بیٹی سے ملنے دو، لیکن انہوں نے میری ایک نہ مانی۔ تبھی میرے شوہر مجھے ہاتھ پکڑتے ہوئے دربار سے باہر نکل آئے، لیکن میں پیچھے مڑ مڑ کر دربار کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کیا پتہ آج مجھ سے میری بیٹی کی ملاقات ہو جائے، لیکن آج بھی میں نا امید ہی لوٹی تھی۔ ایسے ہی کرتے کرتے منت 13 سال کی ہو گئی۔ جیسی منت 13 سال کی ہوئی اس دن اس کمرے کو خوب سجایا گیا۔ اس کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور منت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ منت نے خود کو وہاں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ وہ وہاں قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت کرتی رہتی، کیونکہ اس نے قرآن پاک تو 8 سال کی عمر میں ہی پڑھ لیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ذہین بھی تھی، لیکن اپنے کمرے کو اس طرح سے سجا دھجا دیکھ کر اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ درباری بابا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا درباری بابا نے اپنی ایک مریدنی کے ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ منت کے پاس بھیج دیا۔ منت کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اتنی چھوٹی عمر میں بھی بہت سمجھدار تھی۔ وہ ہر چیز کو بہت جلد سمجھ لیتی تھی۔ اس نے مریدنی سے وہ دودھ کا پیالہ لینے سے انکار کر دیا اور بولی کہ میں یہ دودھ نہیں پیوں گی، لیکن وہ مریدنی بار بار اسے اصرار کرنے لگی کہ وہ دودھ پی لے، نہیں تو درباری بابا ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن منت پھر بھی دودھ پینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ مریدنی بار بار اسے دھمکیاں دے رہی تھی کہ وہ دودھ پی لے، نہیں تو وہ درباری بابا کو بتا دے گی، اور پھر جو اس کے ساتھ ہوگا وہ جانتی ہے۔
کیونکہ درباری بابا کا کرخت لہجہ سن کر ہی منت کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل جاتی تھی۔ اس لیے منت نے اس مریدنی کے ہاتھ سے وہ دودھ کا پیالہ پکڑا اور اپنے پاس رکھ لیا، لیکن وہ مریدنی منت کے سر پر کھڑی رہی۔ وہ بار بار اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ دودھ کا پیالہ اٹھائے اور پی لے۔ منت نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا اور اس کو پی لیا۔ جیسے ہی اس نے وہ دودھ کا پیالہ ختم کیا، اس کا سر چکرانے لگا، اسے بہت ہی زیادہ چکر آنے لگے۔ وہ ایک سائڈ پر بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن جیسے ہی وہ لیٹی وہ گہری نیند کی وادیوں میں ڈوب چکی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہاں درختوں کے نیچے ایک خوبصورت لڑکا، جو عمر میں 25 سے 26 سال کا لگ رہا تھا، بے انتہا خوبصورت تھا، وہ بیٹھا اس کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ منت چونکہ بہت دیر سے اپنوں کی محبت کی ترسی ہوئی تھی، وہ اس کو اس طرح مہربانی اور پیار سے بلاتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف چل دی۔ جیسے ہی وہ اس کی طرف گئی، اس لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے باتیں کرنے لگا، لیکن نہ جانے کیوں منت اس کے جال میں پھنستی ہی چلی گئی اور وہ خود بھی اس سے باتیں کرنے لگی۔ کافی دیر اسی طرح رہا، پھر ایک دم سے منت کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ڈر گئی کہ یہ کیسا خواب تھا۔ اس کے کمرے میں عجیب و غریب سی بو پھیلی ہوئی تھی، جو کہ اس کے نتنوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دم سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، اس کا سر چکرانے لگا اور اس کو الٹی ہونے لگی۔ تبھی وہ مریدنی کمرے میں آئی اور منت کی ایسی طبیعت دیکھ کر مسکرانے لگی، اور جا کر یہ بات اس نے درباری بابا کو بتا دی۔ درباری بابا نے ایک اور مریدنی کو اس کمرے میں بھیجا۔ اس نے منت کا چیک اپ کیا اور وہ ساتھ کھڑی مریدنی کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرنے لگی کہ امید ہے سب اچھا ہی ہوگا۔ منت ان دونوں کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رات کو یوں اس کا کمرہ سجانا، پھر اچانک سے خواب میں ایک خوبصورت لڑکے کا آنا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے جسم کو بھاری بھاری محسوس کرنے لگی۔ وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھا پاتی تھی۔ جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے اس کی طبیعت ایسی کیوں ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کس کو بتائے۔ درباری بابا کی مریدنی آتی، وہ اکثر اسے کہہ دیتی کہ جانے میری طبیعت ایسی کیوں ہے، تو وہ کہہ دیتی کہ ایسی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن منت اس کی کسی بات کو بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اس بات کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ پھر ایک دن اچانک سے منت کے پیٹ میں ایک عجیب و غریب قسم کا درد شروع ہوا جو اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ وہی مریدنی جو اکثر اس کے کمرے میں اس کو کھانا اور دودھ دینے آتی تھی، وہ آئی اور اس کو دلاسے دینے لگی، بولی کہ میں ابھی کسی کو بلا کر لاتی ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک بہت ہی بھیانک شکل کی عجیب و غریب سی عورت اس کمرے میں داخل ہوئی اور آ کر منت جو کہ درد سے سسک رہی تھی اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی اور بولی کہ بس کچھ دیر اور، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن منت زار و قطار رو رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے گھر بھیج دو، میں نے اپنی مما کے پاس جانا ہے، مجھے بہت تکلیف ہے۔ پھر نہ جانے کب وہ تکلیف سے بے ہوش ہو گئی اور اسے اس وقت تھوڑے تھوڑے ہوش آنے لگے جب اسے اپنے ارد گرد بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ کوئی نومولود بچے لگ رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا اور اب بچوں کے رونے کی آواز بھی اسے نہیں آ رہی تھی۔ کافی دن تک اس کو ایسے ہی کمزوری محسوس ہوتی رہی۔ وہ مشکل سے ہی اپنے آپ کو اٹھاتی۔ اس کی حالت کافی بگڑنے لگی تھی۔ وہ کھانا کھانے کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دے رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک سے ویسے ہی 2 لوگ آئے اور اس کے کمرے کو گلاب کی تازہ پتیوں سے سجا دیا۔ منت کے دل کو کچھ ہونے لگا کہ اس دن بھی تو ایسے ہی ہوا تھا جب اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ایسے ہی تو کمرے کو سجایا گیا تھا۔ پھر اسے ایک عجیب سا خواب آیا اور اگلے دن اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایسے ہی 3 مہینے تک اس کی طبیعت بگڑتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے آج پھر کیوں اس کے کمرے کو سجایا جا رہا ہے۔ منت نے طے کر لیا تھا کہ اگر وہ مریدنی دودھ لے کر آئی تو وہ دودھ نہیں پیے گی، کیونکہ اس دودھ میں کوئی نشہ تھا جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوتی رہی، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ منت اپنے دل میں یہ تہیہ کیے بیٹھی تھی، کیونکہ وہ ایک سمجھدار بچی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہی ہوا جس کا منت کو ڈر تھا۔ وہی مریدنی ہاتھ میں بڑا سا دودھ کا پیالہ پکڑے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ منت اسے دیکھ کر ایک جھٹکے سے بیڈ کے دوسری سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی
اور بولی کہ آج میں یہ دودھ نہیں پیوں گی، نہ جانے اس دودھ میں آپ لوگ کیا ملا دیتے ہو اور میری طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ وہ منت کی یہ بات سن کر ہنسنے لگی، بولی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس دودھ میں، پی لو تم، بہت اچھا ذائقہ ہے، پی کے تو دیکھو۔ لیکن منت دودھ لینے سے انکار کرتی رہی اور بولی کہ نہیں، میں دودھ نہیں پیوں گی۔ لیکن وہ مریدنی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی ایسا کچھ بھی نہیں ہے منت بیٹا، پی لو، مجھے اپنی ماں جیسا سمجھو، یہ دودھ درباری پاپا نے تمہارے لیے خاص بنوایا ہے اور اس میں بہت سے میوہ جات ڈالے ہیں، تم پیو گی تو حشاش بشاش ہو جاؤ گی، تمہاری طبیعت کچھ دن ٹھیک نہیں رہی نا، اسی وجہ سے کچھ کمزوری ہو گئی ہے، تم یہ دودھ پیو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن منت بار بار وہ دودھ پینے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ مریدنی بھی ضد کی پکی تھی کیونکہ اسے درباری بابا کے ہر حکم کو ماننا تھا، اس لیے وہ بار بار منت کو تنگ کرنے لگی۔ منت نے پھر بھی دودھ نہ پیا۔ وہ نا امید ہوتی ہوئی وہ پیالہ ہاتھ میں پکڑے درباری بابا کے پاس چلی گئی۔ اس بار درباری بابا خود اس مریدنی کے ساتھ آئے اور بولے کہ منت پکڑو دودھ کا پیالہ اور پی لو، یہ ہمارا حکم ہے اور جو ہمارا حکم نہیں مانتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ منت چونکہ بچی تھی اس لیے اس کا یہ سخت لہجہ برداشت نہ کر سکی اور دودھ کا پیالہ اس مریدنی کے ہاتھ سے پکڑا اور گٹا گٹ سارا پی گئی۔ تبھی اسے سامنے کھڑے درباری بابا اور اس مریدنی کا چہرہ مدھم سا نظر آنے لگا، اس کا سر گھومنے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ لیکن آج پھر سے اس کو وہی خواب آیا جو اس کو پہلی دفعہ دودھ پینے پر آیا تھا۔ آج بھی وہ خوبصورت نوجوان اسی طرح اس کے پاس آیا، اس سے کافی دیر باتیں کرتا رہا اور یہ بھی اس کی محبت میں جیسے گرفتار ہی ہوتی چلی گئی۔ کافی دیر تک یہی سلسلہ جاری رہا، پھر ایک دم سے منت کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ کمرہ بالکل خالی تھا، کوئی بھی اس کمرے میں موجود نہیں تھا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس سے بیڈ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس کو بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا دودھ تھا جس کو پیتے ہی وہ بیمار پڑ جاتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ تبھی اس کو دوبارہ سے الٹی شروع ہو گئی۔ مریدنی بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور آج پھر وہ پہلے کی طرح مسکرا رہی تھی۔ مسکراتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ منت کی طبیعت اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی، اس کو اپنا جسم بھاری بھاری محسوس ہونے لگا، اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے من و وزن اٹھا رکھا ہو۔ سارا دن اس کا سر بوجھل بوجھل سا رہتا اور وہ اس کمرے میں قیدیوں کسی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کو یہ قید کسی موت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے کب اس کی زندگی کے یہ 15 سال مکمل ہونے تھے۔ جب اس کی عمر 15 سال ہونی تھی تب ہی اس نے گھر جانا تھا، ابھی تو یہ صرف 13.5 سال کی ہوئی تھی، ابھی بھی 1.5 سال باقی تھا۔ نہ جانے یہ 1.5 سال کا عرصہ کیسے گزرنا تھا۔ ہر روز وہ اذیت کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن ان دنوں درباری بابا اور اس کی مریدنی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اگر یہ کوئی چیز نہ کھاتی تو بابا مریدنی زبردستی اسے کھلا کر جاتے۔ پھر اس کے ساتھ وہی ہوا جس کے لیے وہ ڈر رہی تھی۔ ایک دن اچانک سے اس کو ویسی ہی تکلیف ہوئی جیسی پہلی دفعہ میں اس کے پیٹ میں ہوئی تھی۔ وہ درد سے سسکتے ہوئے رو رہی تھی، اتنا زیادہ درد اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مریدنی پھر سے اسی بھیانک شکل والی عورت کو لے کر آئی، جسے دیکھ کر منت کے پیروں کی زمین نکل جاتی تھی کیونکہ وہ انتہائی خوفناک شکل کی تھی۔ اس کے بڑے بڑے دانت، اس کی کالی سیاہ رنگت، یہ کسی بھی طرح سے انسان نہیں لگ رہی تھی۔ وہ عورت آتے ہی اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی اور پھر مسکراتے ہوئے بولی سب کچھ ٹھیک ہے، اور پھر نہ جانے کب منت تکلیف سے بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ سے اس کو ہوش تبھی آئی جب اس نے اپنے ارد گرد 4-5 بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ لیکن وہ حیران تھی کہ اس کے کمرے میں یہ بچے کہاں سے آ گئے۔ لیکن پھر جیسے اس نے آنکھ کھولی کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ پہلے بھی تو اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا، لیکن جب وہ آنکھیں کھولتی تھی تو وہاں کوئی بھی بچہ نہیں ہوتا تھا۔ آخر یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ بہت پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کبھی اس کی ماں اس سے ملنے آ جائے اور وہ اس کو سارا ماجرا بتا دے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایسا کبھی بھی نہ ہوا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ ہر 3 مہینے کے بعد اسی طرح کمرہ سجایا جاتا، پھر خواب میں وہی خوبصورت لڑکا ملتا، پھر جیسے ہی وہ صبح سو کر اٹھتی تو اس کو ویسے ہی الٹی شروع ہو جاتی اور طبیعت خراب ہو جاتی، اور ہر 3 مہینے کے بعد پھر اس کے پیٹ میں ویسا ہی درد ہوتا۔
وہ عورت آتی، اس کا علاج کرتی۔ جب اسے ہوش آنا شروع ہوتی تو کچھ بچے اس کے پاس رو رہے ہوتے، لیکن آنکھیں کھولتے ہی کمرہ بالکل خالی ہوتا۔ مسلسل ایسا ہی اس کے ساتھ کئی دفعہ ہوا۔ آخری دفعہ جب اس کے ساتھ ایسا ہوا تو وہ بہت پریشان تھی کہ نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب کی بار وہ عورت اس کا علاج کرنے کے لیے آئی تو یہ چلانے لگی کہ آخر تم کون ہو اور میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے کچھ سمجھ کیوں نہیں لگ رہی؟ مجھ میں اب چلنے کی طاقت بھی باقی نہیں رہی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے منت کے جسم میں سے کسی نے جان نکال دی ہو اور وہ بالکل بے جان ہو گئی ہو۔ اس میں اب ہلنے جلنے کی بھی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اس عورت پر چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، تم میرے ساتھ کیا کرتی ہو جو اگلے دن میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے؟ لیکن وہ عورت خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ وہ مسلسل اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ ایسے ہی چیختے چیختے منت بے ہوش ہو گئی۔ اب کی بار جب اسے ہوش آنا شروع ہوئی تو ویسے ہی ارد گرد بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ وہاں سے وہ عورت غائب تھی، اور وہ جو بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں وہ آوازیں بھی اب نہیں آ رہی تھیں۔ لیکن اس کے سامنے حقیقت میں وہی نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو اس کو خواب میں ملتا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں اٹھنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ تبھی وہ نوجوان اس کے قریب آیا، اس کو سہارا دے کر بٹھا دیا، اس سے پوچھنے لگا کہ کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ وہ بولی تم کون ہو؟ تم تو میرے خواب میں آتے تھے اور آج حقیقت میں میرے سامنے ہو، اور کون ہو تم اور میرے ساتھ یہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ میں کچھ سمجھ نہیں رہی۔ وہ اتنی معصوم تھی، اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ درباری بابا کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ نے اس کی زندگی اجاڑ دی تھی۔ اس بچی کو تو کچھ سمجھ نہ تھی۔ وہ اس نوجوان سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ آخر کیا ہوا ہے؟ میری اتنی طبیعت خراب ہو گئی اور تم کیوں بار بار میرے خواب میں آتے ہو؟ وہ بولا کہ دیکھنا چاہتی ہو کہ کیوں تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ تبھی منت نے جواب دیا، ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں، آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں کب اپنے گھر جاؤں گی، کب اس اذیت سے میری جان چھٹے گی؟ تبھی وہ نوجوان بولا کہ آج تم پورے 15 برس کی ہو چکی ہو اور آج فیصلہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہوگا۔ تم چاہو تو اپنے گھر جاؤ، تم چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ لیکن منت اس کی یہ بات سن کر حیران ہو رہی تھی کہ یہ سب وہ کیا کہہ رہا ہے۔ منت بولی کہ نہیں، میں کسی کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے میرے گھر چھوڑو۔ وہ بولا کہ ٹھیک ہے تم چلی جانا، لیکن ایک دفعہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ لیکن منت میں ہلنے تک کی طاقت نہ تھی۔ پھر نہ جانے اس نوجوان نے جیسے ہی منت کا ہاتھ پکڑا، وہ بالکل حشاش بشاش ہو گئی اور اس میں پہلے جیسی طاقت آ گئی۔ تبھی وہ نوجوان اسے اس کمرے سے لیتا ہوا باہر نکلا، پھر دربار سے نکلتا نہ جانے کن انجان سے راستوں پر چل پڑا۔ منت بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیوں جا رہی ہے۔ پھر وہ ایک انجانی سی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر بہت گہرے جنگلات تھے۔ ان جنگلات میں کوئی چرند پرند نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں کے درختوں کی عجیب و غریب شکلیں تھیں، پتے پیلے کلر کے تھے اور عجیب سی آوازیں اس جنگل سے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ پھر وہ نوجوان منت کا ہاتھ پکڑتے آگے کی طرف چلنے لگا۔ یہاں ایک بہت بڑی ندی بہہ رہی تھی۔ اس ندی کا پانی بھی پیلے کلر کا عجیب و غریب قسم کا تھا۔ منت یہ سب چیزیں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ بار بار اس نوجوان سے کہہ رہی تھی کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ میرے ساتھ چلو، اس کے بعد تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہے۔ وہ اس ندی کے اوپر ہوا میں لہراتے ہوئے منت کے ساتھ ندی پار کر گیا۔ اس ندی کے پار ایک خوبصورت محل نما گھر نظر آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ محل کسی شہزادے کا ہو۔ اس محل کے ارد گرد سونے کی دیواریں تھیں۔ جیسے ہی اس محل کے شیشے نما دروازے سے منت اس لڑکے کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو وہ محل دیکھنے میں جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ اندر سے خوبصورت تھا۔ منت نے اتنا خوبصورت گھر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس محل کی خوبصورتی منت کو اپنے گھر والوں کی یاد سے غافل نہ کر سکی۔ وہ جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوئی، ڈر اور خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ بولی کہ میں نے کہا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟
لیکن وہ لڑکا اس کا ہاتھ تھامے آگے ہی چلتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے چلتا جا رہا تھا اس کی شکل ایک خوفناک آدمی کی ہوتی جا رہی تھی۔ جنت نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا، کیونکہ اب وہ مکمل طور پر بھیانک شکل میں آ گیا تھا۔ اس کی خوفناک سفید رنگ کی آنکھیں، اس کی کالی سیاہ رنگت اور لٹکی ہوئی جلد منت کو بہت زیادہ خوف زدہ کر گئی۔ منت کا سارا جسم جیسے خوف سے لرزنے لگا، ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی اس کے جسم سے جان نکل جائے گی۔ اس کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا، سانس بالکل خشک ہونے لگا تھا۔ وہ خود کو پیچھے کی طرف کھینچنے لگی، لیکن وہ بھیانک شکل والا آدمی اسے پکڑ کر اس محل نما گھر کے اندر لے گیا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا، اس نے جب منت کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھی تو وہ دوبارہ سے اس خوبصورت لڑکے کی شکل اختیار کر گیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ منت اس کی بھیانک شکل دیکھ کر خوف زدہ ہو رہی ہے۔ منت نے تھوڑا سکھ کا سانس لیا، لیکن ابھی بھی اسے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہی وہ بھیانک شکل والا آدمی ہے جس نے ابھی ابھی خوبصورت لڑکے کی شکل لی ہے۔ اب وہ اس سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس محل کے پیچھے والی سائڈ پر ایک باغ بنا ہوا تھا۔ اس باغ میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے اور بہت سے نوجوان خوبصورت لڑکے لڑکیاں اس باغ میں ٹہلتے پھر رہے تھے۔ پھر ایک سائڈ پر کافی زیادہ بچے، جو تقریباً سب کے سب ایک جتنی عمر کے لگ رہے تھے، وہ کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے منت کو اور اس لڑکے کو دیکھا جو کہ خوفناک شکل سے ابھی ابھی ایک لڑکے کی شکل اختیار کر چکا تھا، وہ بچے بھاگتے ہوئے آ کر اس آدمی سے لپٹ گئے اور اس کو پاپا پاپا بلا رہے تھے۔ وہ بھی بیٹھ کر ان کو پیار کرنے لگا۔ منت یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ تبھی اس آدمی نے منت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان بچوں سے کچھ کہا۔ وہ بچے بالکل اسی انداز سے بھاگتے ہوئے آ کر منت کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ منت کو ان چھوٹے بچوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی جو عمر میں تا حد چھوٹے تھے۔ اتنی عمر کے بچے تو ابھی بیٹھنا بھی شروع نہیں کرتے، لیکن یہ بچے بھاگ دوڑ رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے، اور ان کے بولنے کا انداز بھی عجیب و غریب قسم کا تھا۔ وہ سارے کے سارے اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ آدمی ان بچوں کے پاس آیا اور منت کو کہنے لگا، پتہ ہے یہ کون ہے؟ منت حیرانگی سے اس آدمی کی طرف دیکھنے لگی اور جواب میں بولی، کون ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، یہ سارے تمہارے اور میرے بچے ہیں۔ منت کی تو جیسے جان ہی نکل گئی اور وہ بہت حیران ہو رہی تھی کہ میں تو ابھی خود بچی ہوں، میرے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بولی، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اتنے زیادہ بچے کسی انسان کے نہیں ہو سکتے۔ تبھی اس آدمی نے جواب دیا کہ ہاں تم نے سچ کہا، اتنے زیادہ بچے کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ انسان کے بچے نہیں ہیں، یہ جن کے بچے ہیں جنہوں نے ایک آدم زادی کے جسم سے جنم لیا ہے، اور وہ آدم زادی تم ہو منت۔ منت حیرانگی سے اسے گھورنے لگی اور بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرے بچے نہیں ہو سکتے، میں تو خود ابھی چھوٹی عمر کی ہوں، میں نے تو ابھی اپنا بچپن بھی نہیں گزارا۔ تو وہ بولا کہ اس درباری بابا نے دھوکے سے تم سے یہ کام کروایا ہے۔ وہ بولی، کیسے درباری بابا نے یہ کام کروایا مجھ سے؟ تبھی اس نے جواب دیا کہ میں ایک جن زادہ ہوں، آج سے ہزاروں سال پہلے ایک چڑیل مجھ پر عاشق ہو گئی تھی، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں چونکہ ایک جن زادہ تھا اور ایک چڑیل سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا تھا، میں اپنے ہی قبیلے کی ایک جن زادی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس چڑیل کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ اس چڑیل نے مجھ پر کوئی ایسا جادو کر دیا جس کی وجہ سے میرے پورے قبیلے میں یہ بات پھیل گئی کہ اگر کوئی جن زادی مجھ سے شادی کرے گی تو وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ وہ جن زادی جو مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، یہ بات سن کر مجھ سے شادی سے انکار کرنے لگی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ مکمل طور پر بات یہ جان چکی تھی کہ اگر اس نے میرے ساتھ شادی کی تو وہ کبھی بھی بچے پیدا نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس چڑیل کا جادو مجھ پر اثر انداز ہو گیا تھا۔ پھر میں نے بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح اس جادو کو خود سے ختم کر لوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ اس طرح میری زندگی کے دن بھی کم ہوتے جا رہے تھے اور مجھے قبیلے سے نکالے جانے کے چانسز نظر آ رہے تھے۔ میں اس کا حل ڈھونڈتا رہا۔ پھر ایک دن مجھے ایک کامل جن نے بتایا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، اگر تو میں وہ کام کر لوں تو میں بچوں کا باپ بھی بن سکتا ہوں اور اپنی سلطنت میں پورے حق سے رہ سکتا ہوں۔ اور چونکہ میرا باپ اس قبیلے کا سردار تھا، تو جب تک میری اولاد نہ ہوتی میں اس قبیلے کا سردار نہیں بن سکتا تھا۔ جب میرے بچے پیدا ہونے تھے تبھی میں اس قبیلے کا سردار بن سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اگر میں ایک کم عمر آدم زادی سے شادی کر لوں
اور اس کے وجود سے میرے بچے پیدا ہوں تو پھر میں دوسرے جنات سے زیادہ برتری لے سکتا ہوں۔ میں اس کا حل ڈھونڈتا انسانی دنیا میں پھر رہا تھا۔ پھر مجھے وہ درباری بابا چلا کاٹتے ہوئے نظر آنے لگے۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلانا چاہا۔ جیسے ہی میں اس کے عمل سے وہاں حاضر ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ اس کا ایک بہت ہی ضروری کام اٹکا ہوا ہے، وہ یہ کام اس سے کروانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ درباری بابا کالے جادو کا ماہر تھا۔ وہ کالا جادو کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا، اور ایسا ہی کوئی کام وہ مجھ سے کروانا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے اس کے لیے ایک شرط رکھ دی کہ اگر وہ مجھ سے اس کے بدلے میں کوئی کم عمر آدم زادی دے تو میں اس کا یہ کام کر دوں گا۔ وہ اس بات کے لیے راضی ہو گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے بہت سے مرید ایسے ہیں جو اس کی ایک ایک بات کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ تمہارے ماں باپ بھی تھے۔ وہ منت کو یہ سب کچھ بتانا چاہ رہا تھا، وہ منت کو یہ سب کچھ بتاتا جا رہا تھا، اور منت حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر وہ بتانے لگا کہ جب تمہارے ماں باپ اولاد کے لیے منت مانگنے آئے تھے تو اس درباری بابا نے کہا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹی ہوئی تو وہ جب 10 سال کی ہوگی تو وہ اسے دربار میں بھیج دیں گے، اور پھر تمہارے ماں باپ نے ایسے ہی کیا۔ جب تم 10 سال کی ہوئی تو تم دربار میں آ گئی، لیکن میں نے تمہارے جوان ہونے کا انتظار کیا۔ اسی دوران میں ہر روز تمہارے پاس جاتا۔ جس دن تم جوان ہوئی تب تمہاری عمر 13 سال تھی۔ پھر میں نے ایک دن تمہیں اپنی جناتی دوائی پلا کر تمہارے ہوش و حواس کھو دیے اور تم سے شادی کر لی۔ پھر ہر 3 مہینے بعد تم میرے 4 بچے جنم دیتی، اور جب تمہاری عمر 15 سال ہوئی آخری مہینے تم نے میرے 5 بچے جنم دیے۔ تمہیں یاد ہوگا جب تم ہوش میں آئی تھی تو تمہارے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں سنتی تھی۔ تبھی منت کو سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ بولی کہ ہاں ایسا ہی ہوتا تھا، اور مجھے بہت کمزوری محسوس ہوتی تھی۔ تبھی وہ جن زیادہ بولا ہاں، کیونکہ تم جنات کے بچے جنم دے رہی تھی، اسی لیے تم تاحد کمزور ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنی جناتی طاقتیں تمہارے اندر بھیجی تم بالکل پہلے جیسی ہو گئی ہو۔ اب اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، لیکن اگر تم رہنا نہیں چاہتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ تم نے میرا اتنا بڑا کام کیا ہے۔ میں اب تمہاری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تبھی منت ان بچوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے ذرا بھی ان بچوں سے محبت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بے شک ان بچوں نے اس کے بطن سے جنم لیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے پھر بھی ان سے محبت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی منت بولی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے میرے گھر چھوڑو، میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میں تو بھی خود بچی تھی، میں اتنے بچے کیسے جنم دے سکتی ہوں؟ تبھی وہ بولا کہ ہم جنات ہیں، ہم کچھ بھی کروا سکتے ہیں، اور اس نے منت کا ہاتھ پکڑا اور ان بچوں کے درمیان سے منت نکل آئی۔ وہ بچے منت کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، لیکن وہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ وہ جن اسے لے کر دوبارہ سے اس دربار میں آ پہنچا۔ مجھے بھی آج اس دربار پر بیٹھے پورے 15 دن ہو گئے تھے، لیکن میری منت کا، میری بیٹی کا مجھے کچھ بھی پتہ نہ تھا، کیونکہ مجھے درباری بابا کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ تبھی اچانک سے وہ جن زادہ میری منت کو لے کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے نظر بھی آ رہا تھا۔ وہ بولا کہ یہ لیں، یہ ہے آپ کی منت۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی کہ اتنی بھیانک اور خوفناک شکل والا آدمی میری منت کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، اور منت اس سے ذرا بھی نہیں ڈر رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی انسان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تبھی وہ بولا کہ میں نے آپ کو آپ کی امانت واپس کر دی، اب یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی آپ کے پاس سے واپس آئی تھی۔ میں حیران تھی، لیکن منت نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا۔ پھر اس جن نے اس پر جادو سے کچھ ایسا کر دیا جس کی وجہ سے وہ بالکل پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس نے جنات کے 33 بچے جنم دے دیے ہیں۔ تبھی وہ جن زیادہ وہاں سے غائب ہو گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد پورے دربار میں شور مچ گیا کہ درباری بابا کی موت ہو گئی ہے۔ وہ ایک کمرے میں جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے چلا کاٹ رہے تھے۔ اسی دوران کسی خطرناک جن نے ان کو مار ڈالا۔ جیسے ہی میں لوگوں کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے منت کا ہاتھ پکڑے اس کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ درباری بابا کا منہ بری طرح کالا ہوا پڑا تھا، اور سب لوگ اس پر تھو تھو کر رہے تھے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا اللہ والا نیک بندہ سمجھتا تھا، لیکن یہ تو کالے جادو کے ذریعے لوگوں کے کام کرتا تھا، کئی لوگوں کو نقصان دیتا تھا۔ یہ تو اللہ کا شریک بنتا تھا۔ شیطانی کام کرنے والے انسان کبھی نیک نہیں ہو سکتے۔ میں جان گئی تھی کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، کیونکہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ میں اپنی منت کی شادی کروں یا نہ کروں، کیونکہ اب وہ بالکل پہلے جیسی ہے۔
اب وہ 22 سال کی ہو گئی ہے۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ یہ بات اپنے دماغ سے نکال نہیں پاتی۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں کہیں اس کی شادی کر دوں، اگر اس کے شوہر کو یہ بات پتہ چلی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔